بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی بزرگوں دوستو، یہ میری ویڈیو جو ہے یہ فینسی کاروبار سے متعلق ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پر لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں لگائے اور اس سے ہم نے لاکھوں کما لیے۔ وہ لوگ ایک عرصے سے بزنس کر رہے ہیں، کئی سالوں سے ان کی وہ محنت چل رہی تھی اور ان لوگوں کو جو ہے ایک پلیٹ فارم مل گیا، اس پر انہوں نے کام کیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے اس میں ترقی کرتے چلے گئے۔ تب حالات ٹھیک تھے اور ان لوگوں کو پھر ایک اور پلیٹ فارم جو ملا وہ یوٹیوب کا تھا۔ یوٹیوب پر ان لوگوں نے بتایا دنیا کو کہ ہمیں کیسے اس سے نفع ہم نے حاصل کیا ہے، تھوڑے پیسے لگائے ہیں اور بہت زیادہ نفع حاصل کیا، اور لوگ پھر دھڑا دھڑ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور لوگوں نے ان سے رابطے کیے ان لوگوں سے اور ان کو خریدنا شروع کر دیا۔ اس طرح ان کا بزنس اور بھی ترقی کر گیا۔ لیکن اب جو آگے آنے والے حالات ہیں ان کے اعتبار سے یہ بزنس ناکام ہونے والے ہیں، کیونکہ دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا ایک وبا کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ لوگ اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے پریشان ہیں، جس کی وجہ سے یہ فینسی کاروبار جو ہیں آنے والے وقتوں میں فلاپ ہو جائیں گے، کیونکہ آج جو بھی شخص یہ کاروبار شروع کرے گا اسے نفع حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ اسے کوئی سال لگے گا، کوئی 1.5 سال لگے گا، پھر جا کے وہ اسے نفع حاصل کرنے کے قابل ہوگا۔ تو یہ ٹائم جو ہے یہ اب پہلے کے اعتبار سے تو یہ 1.5 سال کا وقت کچھ وقت نہیں لگتا تھا، لیکن اب حالات کے اعتبار سے جتنی تیزی سے حالات دنیا کے بدل رہے ہیں، یہ 1.5 سال میں بہت زیادہ اس میں تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ تو آنے والے وقتوں میں یہ کاروبار جو ہے یہ بالکل ناکامی کی طرف چلے جائیں گے۔ لوگ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پریشان ہوں گے، تو فینسی کسی بھی کاروبار کی طرف کوئی انسان کی کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ ہر شخص جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ اب اپنے سرمایہ کو بچایا جائے اور ایسی جگہ پر اپنی ضروریات زندگی پر لگایا جائے جس سے جو ہے آنے والی ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں۔ تو یہ بنیادی ضروریات زندگی میں انسان کے لیے کھانا پینا، سبزی دال روٹی اور اپنی گھر کی ضروریات جو ہیں وہ شمار ہوتی ہیں۔ تو ایسے کاروبار جن سے انسان کی ضروریات جیسے سبزی ہے، گوشت ہے، دالیں ہیں اور پانی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی کہ انسان حاصل کر لے، اس کے لیے یہ کاروبار ایسے ہوں گے جو آنے والے وقتوں میں بھی چلتے رہیں گے۔ لیکن ہر وہ فینسی کام جو انسان شوق کے درجے میں رکھتا ہے، شوق کے ذریعے اس سے صرف پیسے حاصل ہوں اور لوگ اس کو اپنے شوق سے خریدیں کہ یہ ایک شوق کا ذریعہ ہے، کہ ایک فینسی چیز ہے میں نے لے لی، کسی اور کو شوق ہو گیا، اس نے اس فینسی چیز کو خرید لیا، اس نے آگے اس سے بچے نکلوائے یا ان کو بڑھایا اور پھر آگے کسی کو سیل کر دیا، تو یہ شوق جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک میری رائے ہے، ہر شخص کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے۔ میں دنیا کے حالات کو دیکھ رہا ہوں کہ جو دنیا میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے تھے پہلے لوگ کاروبار کرتے تھے، آج لوگ دیہاتوں میں بیٹھ کر جو ہے یعنی کہ پیسہ کما رہے ہیں آن لائن، اور وہ یورپ سے پیسہ کما رہے ہیں، دیہاتوں میں بیٹھ کر یورپ سے پیسہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح یعنی کہ مختلف جو بزنس ہیں، کاروبار ہیں، ہم دیکھ لیں کہ ان سے زیادہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں۔ تو اس طرح نیٹ پہ آئی ٹی آج دنیا میں جو ہے بہت آگے نکل چکا ہے یہ بزنس، اور لوگ جو ہے گھروں میں تھوڑے تھوڑے ڈالروں پہ انگریزوں کے کام کر رہے ہیں اور ان سے وہ پیسے حاصل کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ دنیا کے آج نقشے کو ہم دیکھیں، پیچھے کی طرف نظر دوڑائیں اور آج کو دیکھیں تو دنیا کتنی بدل چکی ہے۔ آنے والے وقتوں میں یہ کاروبار بھی انتہائی بری طریقے سے میری نظریے کے مطابق میں جو دیکھ رہا ہوں یہ ناکام ہو جائیں گے، فلاپ ہو جائیں گے۔ اس لیے آج ہی مڈل کلاس اور لو مڈل کلاس سے نیچے کا نچلا طبقہ جو ہے وہ ان سے بچ جائے، اور ان کو جو ہے یعنی کہ اگر کسی نے شروع کیا ہے تو اس کو سمیٹنا شروع کرے، یا 6 ماہ سال کے اندر کوشش کر کے ان کو سمیٹ لیں۔ بڑے لوگ جو ہیں جنہوں نے ان سے خوب پیسہ کمایا یا جن کے پاس پہلے ہی زیادہ پیسہ ہے تو ان کو اس سے فرق نہیں پڑے گا، کچھ تو انہوں نے کاروبار کر کے پہلے ہی اس سے نفع حاصل کر لیے، اور ان کو جو اگر لاس ہوتا بھی ہے تو انہیں اتنا فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں کے لیے اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ لوگ اپنے شوق سے کر رہے ہیں، ایکسٹرا شوق ہے ان کا، لیکن اس میں بھی ان کی سیل جو ہے وہ کم ہو جائے گی، لوگ ان سے لینا کم کر دیں گے، لیکن ایسے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا۔ فرق ان لوگوں کو پڑتا ہے جو پہلے ہی یعنی کہ کمزور ہیں، مڈل گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یا مڈل سے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑے مسائل کھڑے کر دے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو پہلے ہی ایسے روزگار کی طرف لگایا جائے جسے جو ہے بعد میں بدلنا نہ پڑے، کیونکہ ایک دفعہ انسان جس کاروبار میں جس میں لگتا ہے تو اس کے لیے اس میں وقت لگا کر اس میں محنت کر کے آگے نکلتا ہے، پھر اس کو بدلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ میری ایک درخواست ہے، میری ایک اپنی رائے ہے تو کہ یہ ہے کہ وہ یہ فینسی شوق جتنے بھی ہیں یہ آنے والے وقت میں انتہائی برے طریقے سے ناکام ہو جائیں گے، اور دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے
میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ لوگ جو ہے سارے ایک ہی طرف مثبت ایک ہی نظر سے نہ دیکھیں کہ ہم ہزاروں لگائیں گے تو لاکھوں کما لیں گے، کروڑوں کما لیں گے۔ ایک برڈ جو ہے وہ 2.5 لاکھ کا ہے، اگر وہ سیزن میں 4 کلچ بھی دیتا ہے تو 16 لاکھ ہم لوگ بچا لیتے ہیں ایک پیئر سے۔ تو اس طرح یعنی کہ اگر ہم لوگ سوچنا شروع کر دیں گے اور اس سے اگر ہم پھنس جائیں گے تو پھر آگے جا کے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو باقی مشورہ کر کے، استخارہ کر کے کوئی بھی کام شروع کریں، استخارہ کر لیں، جو بھی کام آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ استخارہ بہترین چیز ہے، اسے استخارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جس کا مفہوم ہے انسان پریشان نہیں ہوتا، اسے ناکامی نہیں ہوتی، ندامت نہیں ہوتی۔ کچھ کاروبار اپنے ذہن میں رکھیں اور استخارہ کر لیں، اگر استخارے میں جو بہتر آتا ہے پھر وہ کام کر لیں، یہ ایک میرا مشورہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں آسانیاں رہیں گی، فائدہ بھی ہوگا، اور انسان ذہنی اور دلی طور پر مطمئن بھی رہے گا کہ میں نے استخارہ کیا تھا اور انشاءاللہ امید رکھے کہ پھر مجھے اس کام سے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اگر اس میں کوئی پریشانی بھی آتی ہے تو وہ بھی انسان پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھتا ہے کہ مجھے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہے، یہ میرے لیے کوئی بہتری ہے اس میں۔ تو ویسے دنیا کے اعتبار سے یہ سارے فینسی کام جو ہیں آنے والے وقت میں 1 سال 1.5 سال میں انتہائی برے طریقے سے ناکام ہو جائیں گے۔ باقی آنے والے وقت کا علم تو اللہ رب العزت کو ہی ہے۔ یہ ایک دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور جو ہے یعنی کہ جو تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ویڈیو میں نے ایک بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم۔ تو جو بھی اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کے لیے ان کی حفاظت فرمائے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ حالات دنیا کے بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، خود اپنے لیے بھی دعا کریں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔